السلام علیکم، میں ہوں آرزو انصاری۔ امید کرتی ہوں آپ سبھی خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے۔ سیرت النبی کے حسین پہلو آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، سچ نجات کا ذریعہ ہے اور جھوٹ باعث ہلاکت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہر لحاظ سے کامل انسان تھے۔ آپ نے اپنے زندگی بھر جھوٹ نہیں بولا، حالانکہ جس معاشرے میں آپ نے اپنی آنکھیں کھولی تھی اس کی بنیاد ہی جھوٹ، غلط بیانی اور دھوکہ دھڑی پہ تھی۔ جھوٹ کو اگرچہ عیب مانا جاتا تھا، مگر اس کا چلن اس قدر عام تھا کہ معیوب ہونے کے باوجود اسے انسان کی ذہانت و فطانت اور ہوشیاری، چالاکی تصور کیا جانے لگا تھا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایسے معاشرے میں آنکھ کھولنے کے باوجود اپنے دامن کو ہمیشہ اس آلودگی سے پاک اور صاف رکھا۔ بچپن میں بھی آپ کی یہ صفت اتنی معروف اور نمایاں ہو کر پیش ہوئی کہ معاشرے کا کوئی فرد نہ اس سے بے خبر رہا۔ آپ کی اسی صفت کی بدولت بدترین مخالفتوں کے ادوار میں بھی آپ کا ستارہ چمکتا رہا۔ اعلان نبوت کے بارے میں اب میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی۔ 40 سال کی عمر تک آپ پوری قوم کے درمیان سب سے معجز و محترم شخصیت والے تھے۔ جب آپ نے 40 سال کی عمر میں اللہ کی طرف سے حکم ملنے پر اعلان نبوت کیا تو حالات ایک دم سے بدل گئے۔ پوری قوم آپ کی مخالفت میں اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہر قسم کا حربہ آپ کے خلاف استعمال کر لیا گیا۔ کفار جان کے دشمن بن گئے، لیکن اس سارے عرصے میں آپ کی صداقت کا انکار کوئی نہ کر سکا۔ کوہ صفا کے مشہور خطبے میں آپ نے اپنا اصلی خطاب شروع کرنے سے پہلے لوگوں سے گواہی لی، کیا تم لوگوں نے مجھے سچا پایا ہے؟ تو سب نے پکار کر کہا، ہاں، ہمیشہ ہم نے آپ کو سچا ہی پایا ہے۔ آپ نے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ اس گواہی کے باوجود اسی مجلس میں ابو لہب اور دیگر لوگوں نے بعد میں دعوت حق سے انکار کیا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلایا اور الزامات تراشے گئے، لیکن حق کے بارے میں ان کی وہ پہلی گواہی قول فیصل بن کر تاریخ کا حصہ بن گئی اور لوگوں کے ذہن میں ہمیشہ پیوست رہی۔ قریش مکہ میں آپ کا سب سے بڑا مختلف ابو جہل مانا جاتا تھا اور وہ بھی ان کو جھوٹا کہنے کی ہمت نہ کر سکا۔ ایک مرتبہ عرب کی ایک دوسری معروف شخصیت اخنس بن شریک نے ابو جہل سے پوچھا، تم جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلاتے ہو تو کیا واقعی اسے جھوٹا سمجھتے ہو؟ تو جواب میں اس نے کہا، بخدا میں نہیں سمجھتا کہ حضور جھوٹ بولتے ہیں، لیکن تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ وہ بنو ہاشمی میں سے ہے اور ہم بنو مخزوم ہیں۔ ہم ہمیشہ سے ان کی روایتی حریف اور مد مستقبل ہیں اور مہمان نوازی سے لے کر جنگ آرائی تک ہر میدان میں ہم نے ان کا مقابلہ کیا ہے۔ اب انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو ہم انہیں نبی مان لیتے ہیں اور اپنی برتری سے دست بردار ہو جائیں۔ بخدا ایسا نہیں ہو سکتا۔ ارشاد باری تعالی ہے، اے نبی، ہمیں معلوم ہے جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ان سے تمہیں رنج ہوتا ہے، لیکن یہ لوگ تمہیں نہیں جھٹلاتے، بلکہ یہ ظالم دراصل اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں۔ آپ کے حق میں صداقت و امانت کی گواہی محض ابو جہل نے ہی نہیں دی، بلکہ پوری قوم اس کی گواہ تھی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو جو ہدایت کیے ان میں صداقت سب سے نمایاں ہے۔ خود آپ اس کی ایک بہترین مثال تھے، اس لیے اللہ نے آپ کو ایسا رعب عطا کیا ہے، ایسا رعب عطا فرمایا ہے کہ بدترین دشمن بھی آپ کے سامنے آنکھیں جھکانے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ آپ کی سیرت کا مشہور واقعہ ہے کہ ابو جہل نے کسی سے اونٹ خریدا تھا اور طے شدہ کے مطابق وہ ان کی قیمت ادا کرنے میں ہلا حوالی سے کام لے رہا تھا۔ لوگوں نے اس شخص سے کہا کہ اپنی مدد کے لیے حضور کے پاس چلے جاتے ہیں۔ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ ابو جہل حضور کو خوب جلی کٹی سنائے گا، لیکن چشمہ فلک نے یہ منظر بھی دیکھا۔ جب حضور کے پاس وہ اجنبی لایا گیا تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کی رقم اسے ادا کر دو۔ تو ابو جہل نے بنا کسی حجت کے اس کی پوری رقم ادا کر دی۔ سنت رسول کے مطابق ہمیشہ سچ بولنے والے بندے کو بھی اللہ کی طرف سے ایک خاص مقام حاصل ہو جاتا ہے جو بدترین مخالفین پر بھی ان کا رعب اور دبدبہ قائم کر دیتی ہے۔
जो शख्स अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत करे बस वही अजीम कामयाबी का मुस्तहिक है। एक दूसरे मकाम पर तमाम अहले ईमान को तकवा की तलकीन फरमाते हुए हुक्म दिया गया, ए ईमान वालो, अल्लाह से डरते रहो और सच्चे लोगों के साथी बन जाओ। हम उस नबी की उम्मती हैं जिन्होंने सच्चाई की तालीम दी है और सच्चा बनकर हर दुश्मन और दोस्त के सामने अपना सिक्का मनवाया है। आइए अहद करते हैं हम हमेशा सच बोलेंगे और जो भी हमने कोताही की है, गलतियां की है, उससे तौबा करेंगे। मिलती हूँ अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।